ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. میرے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. مجھ پر بھی تیرا ہو کرم، تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ سے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے میری رب سے، دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف
ذکر اور شکر کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کی ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ من تقرب الیہ شبرا، من تقرب الیہ شبرا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، تقرب الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، یعنی ایک ہاتھ اس کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو تقرب الیہ باعا، تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، یعنی 2 ہاتھ میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَنْ آتَانِی یمشی، وَمَنْ آتَانِی یمشی، جو کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو اتیتہ ہرولہ، میری رحمت اس کا دوڑ کر استقبال کرتی ہے۔ تو میں نے ابھی جو ایک جملہ آپ کی گوش گزار کیا وہ یہ کہ جب بندہ ذکر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے کہیں زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحمت کے پیدا فرمائے، 100 حصے، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے دنیا میں صرف ایک حصہ بھیجا ہے رحمت کا۔ اس ایک حصے کی نسبت سے دنیا میں انسان دوسرے انسان کے ساتھ پیار، محبت، رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کو مزید کھولیں، اس ایک حصہ رحمت کی برکت سے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، بھائی اپنی بہن سے اور بہن اپنے بھائی سے، خاوند اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے خاوند سے، یہاں تک کہ جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو کل قیامت کے دن خالق کائنات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا متوجہ ہونا ذکر کرنے کے ساتھ ہے یا اس کا متوجہ ہونا اللہ کی ذات کا شکر کرنے کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے سے بھی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا گیا، بات اور قول پیچھے اللہ رب العزت کی ہے کہ فرمایا عبدی، اے میرے بندے، اذکرنی ساعۃ بالغدو وساعۃ بالعشی اکفک ما بینہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام۔ گھڑی کا مطلب وہ گھڑی جو ہم بازو پہ باندھتے ہیں،
گھڑی کا مطلب وقت، لمحہ، دیر، کچھ مدت۔ ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام مجھے یاد کر لیا کر۔ وہ یاد کرنا زبان سے ذکر کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ یاد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ یاد کرنا دل سے بھی ہے، اور وہ یاد کرنا بندے کے اپنے اعضاء سے بھی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں ہے، جھک رہا ہے تو اللہ کی اطاعت میں، دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یہاں تک کہ اپنی پیشانی بھی زمین پہ رکھ رہا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ ایک گھڑی صبح اور ایک گھڑی شام کو، اذکرنی ساعتم بالغدو، ایک گھڑی صبح مجھے یاد کر لیا کر، وساعتم بالعشی، اور ایک گھڑی شام کو مجھے یاد کر لیا کر۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اکفک ما بینہما، جب ایک گھڑی صبح مجھے یاد کرے گا یا ایک گھڑی شام کو مجھے یاد کرے گا تو میں سارا دن صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تیری ضروریات کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آج بندہ اپنی ضروریات کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام، نہ دوپہر دیکھتا ہے نہ رات، نہ نیند دیکھتا ہے نہ بیداری، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دور ہی ایسا آ چکا ہے۔ اس وقت تو یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ بس آنا چاہیے چاہے جس ذریعے سے بھی ہو۔ تو بندہ تو بیچارہ مارے مارے پھر رہا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، بندہ تو مارے مارے پھرتے اپنے معاملات کو سمیٹنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ایک گھڑی صبح مجھے یاد کر، ایک گھڑی شام کو مجھے یاد کر لیا کر، تو میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جتنی بھی تیری ضروریات ہیں میں خدا ان تیری ضروریات کو پورا کر دوں گا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا بھی دل سے ہو۔ ضرورت یہ ہے اپنے رب کو حقیقی خالق سمجھ کر یاد کرے۔ میں نے ایک پہلے بھی حدیث غالباً عید کے بیان میں آپ سے عرض کی تھی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بات بتائیں میں اس پہ عمل کروں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ یہ میں نے موضوع کیوں لیا؟ اس لیے کہ تازہ تازہ رمضان گزرا ہے، تازہ تازہ رمضان گزرا ہے۔ اگرچہ ہم اپنے دنیا کے دھندوں میں پڑ گئے، لیکن شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ اتر جائے تیرے دل میں کلندر کی بات۔ تازہ تازہ رمضان گزرا، رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ مجبور کیا، روزہ رکھنے کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، درود پاک پڑھنے کی صورت میں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی صورت میں، کیوں نہ اس کی مزید ترغیب دی جائے تاکہ یہ جو رمضان میں ہم نے عمل کیا ہے وہ اللہ کرے میری آپ کی عادت بن جائے۔ جب تک ہم وہ عمل پورا نہ کریں تب تک مجھے آپ کو سکون نہ آئے۔ تو یہ ایسا ہے نا، ایک میں نے پوسٹ پڑھی، کہتے جی 4 دن نشہ کرو تو بعد میں کہتے ہیں عادت پڑ گئی۔ 4 دن نشہ کر لو نا تو بعد میں کیا کہتے ہیں کہ جی عادت پڑ گئی، اب یہ چھوٹتا نہیں۔ کوئی اور اللہ معاف کرے کوئی کام کر لو تو کہا جاتا ہے کہ عادت پڑ گئی، اب یہ چھوڑنا کیا ہے، مشکل ہے۔ 1 مہینہ ہم نے تہجد پڑھی، بولو بھائی، اول تو میں کہتا ہوں کہ مشکل ہے۔ جن کا شروع سے
رمضان کے پہلے سے یا بعد سے سال سے معمول چلتا آ رہا ہے نا، انہوں نے ہی تہجد پڑھی۔ عام طور پہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ آخری 25 منٹ آدھا گھنٹہ اٹھتے ہیں، جلدی جلدی منہ پہ چھینٹے مارے اور جناب بسم اللہ پڑھ کے سحری کو آ کے نماز پڑھ کے پھر سو گئے۔ ہاں ممکن ہے اللہ نے توفیق دے دی ہو، کوئی نیا بندہ تہجد کے عمل میں آیا ہو، تہجد پڑھنا اس نے شروع کی ہو کہ چلو رمضان کا مہینہ ہے، 4 دن نشہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عادت بن گئی، 1 مہینہ 30 دن تہجد کی نماز پڑھی لیکن عادت نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ اس لیے کہ ہم نے اس عمل کو اپنی عادت بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ رمضان پڑھنی ہے، اس کے بعد چھٹی۔ تہجد تو کیا، نمازوں کی بھی چھٹی ہوگی۔